پر بھی آپ کا پیارا وجود سراپا رحمت نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شریعت کا حکم ہے کہ دوران جنگ اگر دشمن کو قتل بھی کرو تو اس کی شکل کو نہ بگاڑو، اس کی شکل کو نہ بگاڑو، خیانت نہ کرو، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، راہبوں، نابیناؤں، جو نابینا ہیں، اندھے ہیں، راہب ہیں، دنیا دار ہیں، اس جنگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو قتل کرنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح جانوروں کو بے فائدہ قتل نہ کرو، حالت جنگ میں بھی درختوں کو آگ نہ لگاؤ، کھیتوں کو خراب نہ کرو، پانی کنووں کو ضائع نہ کرو، اس میں زہر نہ ملاؤ، گھروں کو نہ گراؤ۔ ان تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جہاد میں بھی منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ ایک عورت کی لاش دیکھی، مقتول کی عورت کی لاش دیکھی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حالت جنگ میں بھی، حالت جنگ میں تو لوگ سارے ادب و احترام کے تقاضے بھول جاتے ہیں، دشمنوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں جب جنگ کے میدان میں اترتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو آج یہود و نصارہ کس طرح نہ ان کے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ ان کی عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں، ظلم کی چکی چلا رہے ہیں۔ درود و سلام پڑھیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو حالت جنگ میں بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، راہبوں ان کو قتل کرنے سے منع کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، احد کے میدان میں احد کے دن آپ پر بڑی مصیبت آئی، بڑی سختی آئی، بڑی تکلیف آئی، کفار کی طرف سے آپ کو بڑے غم ملے، کیا آپ کی زندگی میں اس دن سے زیادہ سخت کوئی اور دن بھی آیا؟ احد کے اندر آپ کے ماتھے مبارک کو پھاڑ دیا گیا، آپ کے دندان پر چوٹ لگی، آپ گڑھے میں گر گئے، لہو لہان ہوئے، زخمی ہوئے، آپ کے چچا حمزہ کو شہید کر دیا گیا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کیا آپ کے اوپر، آپ کی ذات پر احد کے دن کے علاوہ اس سے زیادہ سخت کوئی اور دن بھی آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری قوم کی طرف سے جو سخت تکلیف مجھے اہل طائف کی طرف سے ملی، اس سے سخت تکلیف کوئی اور نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل طائف کو تو جنت کی طرف بلانے کے لیے گئے کہ مکہ والے نہیں مان رہے، طائف والوں کو دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ قبول کر لیں۔ پیار سے، محبت سے، درد سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود ہے کہ ہم اپنے عقیدے ویسے بنائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اللہ کے نبی مکہ سے کیوں گئے طائف؟ کہ مکہ والے سردار دعوت قبول نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے طائف والے کر لیں۔ اب جن بھائیوں کے ذہن میں کسی نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، رسولوں کو علم غیب ہوتا ہے، وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ طائف والے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کریں گے تو آپ مکے سے طائف جاتے؟ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے عقیدوں کی اصلاح کیجئے۔ آپ تو اس لیے اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف والوں کے پاس گئے کہ وہ میری دعوت کو قبول کر لے۔ فرمایا وہ دن میرے اوپر شدید ترین دن تھا جس دن جبرائیل علیہ السلام اتر آئے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا، اور جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے دیکھ لیا آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی اشارے کا منتظر ہے، اجازت دیجئے یہ پہاڑوں کو اٹھائے گا اور اہل طائف کو پیس کے رکھ دے گا۔ پیارے حبیب نے دشمنوں سے بھی کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ فرشتہ موجود ہے، نازل ہو چکا ہے، اجازت چاہیے،
یہ اہل طائف کو پیس کے رکھ دے گا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی رحمت نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ اے جبرائیل، ان پہ پتھر اور پہاڑ گرانے کی بات نہ کرو، بلکہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان طائف والوں نے مجھے مارا ہے، ان کی نسلیں ضرور لا الہ الا اللہ پڑھیں گی، یہ ضرور ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، لہو لہان ہو گئے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ وہاں پر بھی یہ فرما رہے ہیں مجھے امید ہے انہوں نے مارا ہے، ان کی آنے والی نسلیں ضرور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کریں گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے کیسے خیر خواہ تھے، آئیے صحیح بخاری کی اس روایت کو سنیے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا اندازہ لگائیے، آپ کی نرم طبیعت کا اندازہ لگائیے، انسانیت کے لیے آپ کے دل میں کیا درد تھا اندازہ لگائیے۔ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کو خبر دی گئی کہ وہ بیمار ہے، آپ خود چل کر اس کے گھر گئے، اس نوجوان سے کہا اے لڑکے اسلم، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے بابا کو دیکھا، اب یہودی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تو کہنے لگا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوں، محمد رسول اللہ کی گواہی کا اقرار کرتا ہوں۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھول جیسا چہرہ کھل اٹھا، خوش ہو گئے، اس کے بستر سے اٹھے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے ذریعے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کافر ہے، مر رہا ہے، کسی کو دھکا دینا آسان ہے، کسی کو گھر سے نکال دینا آسان ہے، کسی کو دور کر دینا آسان ہے، لیکن کسی کو اپنے قریب کر کے اس کے گھر جا کے اس کی منت کر کے اس کو مسلمان بنانا مشکل کام ہے۔ اور یہی دعوت کا انداز ہے کہ لوگوں کے پاس پہنچیے، اس کے سامنے ایسے انداز میں گفتگو کیجئے کہ اس کو یہ فیل ہو، یہ محسوس ہو کہ جو بات کر رہا ہے اس کو مجھ سے درد ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے۔ پیارے نبی کفار کے بھی کتنے خیر خواہ تھے کہ اس مرنے والے کے، اس بیمار یہودی بچے کے گھر پہنچے، اس کے سرہانے پہ آئے اور اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ مالک کا فرمان سنیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اہل ایمان کے لیے آپ کا جذبہ رحمت کیسے بیان فرماتا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آئے، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، انسانیت میں سے، آدم کی اولاد میں سے۔ وہ نور من نور اللہ نہیں، وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں، وہ نعوذ باللہ اوپر سے نبی اندر سے اللہ نہیں، بلکہ وہ انسان، آدم کے بیٹے، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس پر تمہاری تکلیف و مشقت بہت شوق گزرتی ہے، وہ تمہارے بھلے کے، تمہاری بھلائی کے آرزومند ہیں، اور مومنوں پر شفیق اور مہربان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حالت روزے میں، رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک گردن آزاد کرواؤ۔ کہا غریب آدمی ہوں، اتنی استطاعت نہیں ہے۔ کہا 60 روزے رکھو۔ کہا اللہ کے نبی 30 تو پورے نہیں ہوئے، 60 کیسے پورے کروں گا؟
رمضان کے تو پورے کر نہیں سکا, اسی کے اندر تو جمع کر بیٹھا, اب یہ لگاتار 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہ اللہ کے نبی خود مسکین آدمی ہوں, کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ کہا اچھا بیٹھ جاؤ, اللہ تمہارے لیے کوئی حکم نازل کرے, بیٹھ جاؤ. وہ انتظار کے لیے بیٹھ گیا. ایک شخص آئے کھجوروں کا ٹوکرا لے کر, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں ہیں, غریبوں پر فقیروں پہ تقسیم کر دیجئے. آپ نے کہا وہ کہاں ہے جو رمضان کے دن حالت روزے میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی حاضر ہوں. کہا یہ کھجوریں لو اور مدینے کے غریبوں پر تقسیم کر دو, فقیروں پہ تقسیم کر دو. انہوں نے کھجوریں لی, ٹوکرا پہ سر پہ رکھا, سر پہ رکھنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا فقیر کوئی اور ہے ہی نہیں. آپ نے کہا جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو, اللہ تمہارے لیے اسی کو کفارہ بنا دے گا. مومنوں پر رحمت کرنے والے, شفیق, مہربان, ان پر آنے والی تکلیف اللہ کہتا ہے جو مومنوں پر تکلیف نازل ہوتی ہے وہ رسول اللہ پر بڑی شان گزرتی ہے. آپ نے رمضان کا وہ واقعہ نہیں سنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز, رات کی نماز جیسے تراویح کی نماز کی جاتی ہے, ایک رات پڑھائی, صحابہ دوسرے دن آگے پھر پڑھائی, صحابہ تیسرے دن آگے پھر پڑھائی, چوتھے دن صحابہ آگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے شریف سے باہر نہیں نکلے. اب صحابہ باہر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آئیں, جماعت کروائیں. کوئی آواز بھی نکال رہا ہے, کوئی کھانس کے اپنے آپ کا احساس دلوا رہا ہے کہ ہم باہر انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے قریب باہر آئے. کہا مجھے تمہارے جمع ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا, علم ہو گیا تھا کہ تم آئے ہو. میں اس ڈر سے باہر نہیں آیا کہ تمہارے اس جوش اور جذبے اور شوق کو دے کر کہیں اللہ تم پہ یہ نماز فرض نہ کر دے. کیا یہ نبی کی رحمت نہیں ہے؟ تمہارے اس جوش اور جذبے کو دیکھ کر کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے اور پھر تمہارے لیے پڑھنا مشکل بن جائے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر کتنے مہربان تھے, اس کا اندازہ اس دعا سے لگائیے. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ دعا سنیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کے لیے کس طرح رحمتوں بھرے نبی تھے. اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ. اے اللہ اگر کوئی شخص میری امت کا حکمران بنے اور میری امت پہ سختی کرے تو اس پہ سختی کر. قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بددعا دے کر جا رہے ہیں اس کو جو میرے نبی کی امت کے کسی امر کا حکمران ذمہ دار بنے اور ان پہ سختی کرے. اللہ کے نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے کہ دعا کر رہے ہیں اللہ میری امت پہ جو سختی کرتا ہے تو اس بندے پہ سختی کر, اور اگر میری امت پہ حکمران بننے والا کوئی شخص میری امت پہ رحمت والا معاملہ کرتا ہے, نرمی والا معاملہ کرتا ہے, آسانیوں والا معاملہ کرتا ہے, فرافق بہم فرفق بہی, جو میری امت پہ نرمی کرے اللہ تو اس پہ نرمی کر. صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, مومنوں کی ماں, ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراتے ہوئے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھتی ہیں تو اپنے لیے ایک درخواست پیش کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے لیے دعا کرتے ہیں, اے اللہ عائشہ پہ رحم فرما, عائشہ کو معاف فرما, اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما, اس کے کبیرہ گناہ معاف فرما, اس کے ظاہری گناہ معاف فرما, اس کے پوشیدہ گناہ معاف فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دعا سے اتنی خوش ہوتی ہیں, فرماتی ہیں کہ میں اتنی خوش ہوئی, اتنی ہنسی کہ ہنستے ہنستے میں نے اپنا چہرہ نبی کی گود میں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا عائشہ تجھے یہ دعا اچھی لگی؟ کہاں اللہ کے نبی میں بڑی خوش ہوئی اس دعا سے, اتنی پیاری دعا آپ نے کی, اللہ عائشہ کو معاف فرما, عائشہ کے صغیرہ کبیرہ چھپے ہوئے ظاہری ہر گناہ کو معاف فرما, اور کیا چاہیے؟ کہ عائشہ جو میں نے دعا تیرے لیے کی ہے وہ دعا میں ہر نماز میں اپنی پوری امت کے لیے کرتا ہوں. اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے نبی کو تم سے اتنا پیار, تمہارے نبی کو تم سے اتنی محبت, ذرا سوچئے. اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے, میرے دل میں نبی کی کتنی محبت ہے,
میرے دل میں نبی کا کتنا پیار ہے، میرے دل میں نبی کی کتنی عزت اور احترام ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو سن کر، حدیثوں کو سن کر کتنی بار گردن کو جھکاتا ہوں اور کتنی بار کہتا ہوں جی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن مولوی صاحب ایسے کہتے ہیں کہ یوں نہیں کرنا چاہیے. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ابو کہتے ہیں کہ بھابھی سے پردہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن قوم والے